تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آیا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے مفتی حسن شاہ کا آفیشیل اسلامک چینل۔ ہمارے معاشرے میں آج جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ سود کو کائنات کے رب نے اتنا بڑا گناہ اور عظیم جرم قرار دیا ہے کہ قرآن میں شراب نوشی، خنزیر کھانے اور زناکاری کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا جو سود کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ پھر فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سود کے بارے میں فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور ادنا درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شب معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گرو کی طرح تھے، جن میں سام تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ پھر دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ خون کے ایک نہر پر پہنچے۔ اس میں ایک شخص تھا اور نہر کے کنارے ایک شخص تھا۔ نہر میں کھڑا شخص جب باہر نکلنے کے لیے کنارے کی طرف بڑھتا تو کنارے پر کھڑا شخص پتھر پھینک کر اس کے منہ پر مارتا اور اسے نہر میں واپس کر دیتا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، آج اس کو سود خوری کی وجہ سے یہ سزا دی جائے۔ حضرت علی ابن مدنی رحمہ اللہ جلیل القدر محدث، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدثین کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جایا کرتا اور تلاوت کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، حسب معمول میں فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آیا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ پھر دن کی روشنی جو پھیلنے لگی تو آواز مدھم ہونے لگی۔ جب لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے مجھے ایک ایسے شخص کا نام بتایا کہ اسے میں بھی پہچانتا تھا، جو نہایت شریف، نمازی، ذکر و اذکار کرنے والے نیک آدمی تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے
کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بہت عبادت گزار تھے، یہ بہت نمازی تھے، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ جب بوڑھا ہوا تو اس نے سارے کاروبار کو ختم کیا اور جو کچھ پیسے آئے اس پر سود دے دی، جس کے ذریعے مہینہ بھر کا سارا گزارا چلاتا۔ حضرت علی ابن مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا ہے وہ اس سود خوری کی گناہ کا وبال تھا۔